جی، اب ہم اس سیشن میں لاشعور کے حوالے سے مزید بات چیت کریں گے۔ اگر آپ نے پہلی ویڈیو دیکھی ہے تو اس میں کچھ بات چیت کی گئی تھی، اس کو بھی دیکھ لیں۔ اچھا، لاشعور کے حوالے سے سیدھی سی بات یہ ہے کہ انسان کے ذہن کو یا اس کی ذہنی طاقت کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک شعور ہوتا ہے اور ایک لاشعور۔ کانشیس مائنڈ جس کو ہم کہتے ہیں شعور کو، اور سب کانشیس مائنڈ ہم کہتے ہیں لاشعور کو۔ آپ کا جو کانشیس مائنڈ ہے وہ آپ کو شعوری طور پہ سوچنے سمجھنے کے مطابق ہدایت دیتا ہے، یا آپ اس سے انٹریکٹ کرتے ہیں۔ مگر بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کا، بلکہ 95-98% تک جو آپ روزمرہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا لاشعور ہی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ آپ آٹو پائلٹ پہ چل رہے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ اس طرح کیوں سوچ رہے ہیں، اس طرح کیوں عمل کر رہے ہیں، یا کسی کے متعلق کیا رائے قائم کر رہے ہیں، وہ آپ کے لاشعوری افعال ہوتے ہیں۔ اچھا، لاشعور جو ہے بیسیکلی جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں، بلکہ پیدائش سے قبل کے بھی معاملات کو سیکنڈ بہ سیکنڈ، لمحہ بہ لمحہ ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ نے کیا دیکھا، کیا سنا، کیا فیل کیا، مطلب ہر طریقے کی چیز کو آٹومیٹک ریکارڈ کر رہا ہے۔ سپر سے سپر کمپیوٹر سے بھی بڑا وہ کمپیوٹر ہے۔ اور اگر آپ چاہیں، اگر آپ کو ایک خاص ہپنوٹزم کی اسٹیج میں لے کے آیا جائے، مطلب آپ کے لاشعور تک رابطہ کر لیا جائے، تو آپ کی ایک ایک چیز، ایک ایک لمحے کی چیز، چاہے وہ 50 60 70 80 سال پرانی چیز کی نہ ہو، وہ تمام جزویات کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کا شعور تو بھول سکتا ہے چیزیں، مگر لاشعور نہیں بھول سکتا۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں لاشعور کس طرح کام کرتا ہے۔ اگر کبھی آپ نے ڈرائیونگ سیکھی ہے یا کری ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پہلی دفعہ ڈرائیو کرتے وقت آپ خاصے کانشیس ہوتے ہیں، مطلب شعور استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ گیئر کس طرح لگانے ہیں، کلچ کو کس طرح دبانا ہے، ایکسیلیٹر کو کس طرح ایکسیلیٹ کرنا ہے، باقی چیزوں کو کس طرح کرنا ہے، مطلب ہر طریقے سے مطلب آپ کانشیس ہو کے احتیاط سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر کسی چیز کو لاشعور میں جب بھیج دیا جاتا ہے، اور لاشعور میں بھیجنے کی صورت حال یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں، بار بار ایکسرسائز کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں، تو وہ چیز آپ کے لاشعور میں چلی جاتی ہے۔ پھر وہ آپ کو ضرورت نہیں ہوتی کہ اس میں آپ خود شعوری طور پہ کوشش کریں، پھر لاشعور جو ہے وہ خود اس کو ہینڈل کرتا ہے۔ پھر اگر آپ مہینہ 2 مہینے بعد جب آپ ڈرائیو کرتے ہیں، ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں، مطلب اتنی مشق کر لیتے ہیں کہ وہ چیز ڈرائیونگ کی ایبلٹی یا اسکل جو ہے آپ کے شعور سے نکل کے لاشعور میں چلی جاتی ہے، تو پھر آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ آٹومیٹک گاڑی اسٹارٹ کر دیں، پھر آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ آپ کب گھر پہنچیں، کس طرح ڈرائیو کی، کس طرح گیئر چینج کیے، کس طرح آپ نے ایکسیلیٹر دبایا، ہر چیز آٹومیٹک ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ مسلمان ہیں جیسے ہم لوگ سب، تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں نماز میں آیتیں ہمیں یاد کرنی پڑتی ہیں شروع کے اندر، اور شروع کے اندر ظاہر ہے جب ہم وہ آیتیں یاد کرتے ہیں شعوری طور پہ یاد کرتے ہیں، مگر ایک عرصہ آیا تھا، کچھ عرصے کے بعد، مطلب چند مہینوں کے بعد یا چند ہفتوں کے بعد، کہ وہی آیتیں یا وہی ورسز جو ہیں وہ آپ کے لاشعور میں رچ بس جاتی ہیں، اور آپ کو شعوری طور پہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، آپ کو تمام چیزیں لاشعوری طور پہ یاد آ جاتی ہیں۔ اور جیسے آپ ٹیبلز یاد کرتے ہیں بچپن کے اندر، ٹیبلز آپ نے ایک دفعہ یاد کر لیے اور آپ کو یاد ہو گیا، لوگ سانگز بھی یاد کرتے ہیں اسی طرح، ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ آپ نے یاد کرے، اس کے بعد وہ لاشعور میں چلے گا، لاشعور نے پھر اس کو ٹیک اوور کر لیا، اور لاشعور نے ٹیک اوور کر لیا تو یقین مانے پھر وہ آپ بھولتے ہی نہیں ہیں۔ خیر، یہ تو کچھ باتیں ہیں لاشعور کے حوالے سے۔ اب بات یہ ہو رہی ہے کہ لاشعور سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، آپ کس طرح اپنی زندگی تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو یقینی طور پہ بتا سکتا ہوں کہ لاشعور جو ہے آپ کو ہر وہ چیز دے سکتا ہے جو آپ سوچ سکتے ہیں، مطلب جو آپ امیج کر سکتے ہیں، جو آپ کے ذہن سوچ سکتا ہے وہ آپ کے پاس آ سکتا ہے۔ یہ لاشعور کی طاقت ہے، اور یہ طاقت جو ہے دنیا بھر کے اندر آزمودہ ہے۔ اسی کے حوالے سے ایک لا ہے، لا آف اٹریکشن، جس کے متعلق یورپ وغیرہ میں، ویسٹ میں بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ ایک کتاب خاص طور پہ دی سیکرٹ ہے، آپ اس کو ضرور مطالعہ کریے گا، اس میں بڑا تفصیل سے یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تو لاشعور کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایسی چیزیں مطلب آپ ایجاد کر سکتے ہیں جو آپ نے کبھی سوچی سمجھی، مطلب آپ کسی نے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو۔ آپ یاد کریں گے جب مارکونی نے یہ کہا وائرلیس ایجاد کرتے وقت کہ وہ بغیر تاروں کے بات چیت کر سکتا ہے، مگر بغیر کسی وائر کے ایک مقام سے دوسرے مقام پہ اپنا پیغام بھیج سکتا ہے آواز کی صورت میں، تو یقین مانیں اس وقت کے لوگوں نے اس کو پاگل خانے میں جمع کروا دیا، مگر اس کے لاشعور میں اس نے یقین کی طاقت پیدا کری، اور اس یقین کی طاقت کے ذریعے اس نے وہ چیز عملی طور پہ ایجاد کر لی۔ اس طرح تھامس ایڈیسن جو ہے اس نے بلب ایجاد کیا، ہنری فورڈ نے انجن ایجاد کرا، لوگ اس وقت ان کی خیالات کو سن کے بڑا ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، مگر وہی بات ہے کہ اگر لاشعور کا جو میں نے آپ کو ایک اصول بتایا کہ جو چیز آپ سوچ سکتے ہیں وہ چیز اگر آپ لاشعور کے حوالے کرتے ہیں تو پھر وہ عملی صورت اختیار کر لیتی ہے۔
رائٹ برادرز تھے جنہوں نے ہوائی جہاز بنایا. وہ چاہتے تھے کہ انسان ہوا میں اڑے کسی ایسی طریقے سے کہ مطلب پرندوں کی طرح اڑ سکے ہوا میں اور آزادی سے سفر کر سکے. لوگوں نے جب ان کے یہ خیالات سنے تو ان کو بھی پاگل ہی قرار دیا، مگر انہوں نے اس چیز کو اپنے لاشعور کے حوالے کیا، تجربات کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، لاشعور نے ان کی رہنمائی کری اور پھر وہ انہوں نے ہوائی جہاز ایجاد کر لیا. مطلب یہی ہے، وہی مثال میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو چیز آپ سوچ سکتے ہیں، اپنے ذہن میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ چیز ہے یا یہ چیز آپ کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ جتنی بھی ناممکن نظر آئے، مگر آپ اس پہ کوشش کریں اور لاشعور کے حوالے کر دیں تو وہ چیز عملی صورت اختیار کر لیتی ہے. اچھا جی، خاصی میرا خیال ہے ابھی طویل ہو رہی ہے ویڈیو، تو ہم اس کو اب یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. پھر انشاءاللہ اگلے سیشن کے اندر پھر مزید گفتگو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے پریکٹیکل ایسے طریقے جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی زندگی کو بہترین بنا سکتے ہیں. آپ کروڑ پتی ارب پتی بن سکتے ہیں، تمام اپنی خواہشات پہ لاشعور کے ذریعے عمل کر سکتے ہیں.